ہندوستان کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطانہ ہیں۔ حالانکہ مغل بادشاہ کی ملکہ نور جہاں نے پردے کے پیچھے سے اقتدار چلایا اور جنوبی ہند میں چاند بی بی نے بھی جو کارنامے انجام دیے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آزاد ہندوستان میں اندرا گاندھی نے شاندار حکمرانی کی، جبکہ ان کی بہو سونیا گاندھی نے بھی ریموٹ کے ذریعے ملک کو چلانے کا کام کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی بے نظیر بھٹو، خالدہ ضیاء اور حسینہ شیخ نے بھی حکومت کی، مگر رضیہ سلطانہ کی تاریخ بے مثل و بے مثال ہے۔ اس نے سماجی بندشوں کی پرواہ کیے بغیر مردوں کے دبدبہ والے سماج سے ٹکرانے کا بیڑا اٹھایا، اور ایک ایسے دور میں اس نے حکومت کے کاروبار سنبھالے جس زمانے میں عورت پردہ سے باہر قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی عزم و حوصلہ کو توڑنے اور اس کے قدموں کو محل کی چار دیواریوں میں قید رکھنے کے لیے مذہب کا بھی سہارا لیا گیا، مگر وہ ہمت و ولولہ کا کوہ گراں تھی جس نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ وہ اس سلطان التمش کی سچی جانشین ہے جس نے جنگوں میں لازوال کارنامے انجام دیے تھے اور دشمنوں کو دھول چٹانے کا کام کیا تھا۔ شمس الدین التمش سلطان قطب الدین ایبک کے ترک غلام تھے۔ ان کی ہناری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے انہیں پہلے اپنا داماد اور پھر صوبہ بہار کا صوبیدار بنایا۔ 1211 عیسوی میں التمش نے قطب الدین کے بیٹے آرام شاہ کو تخت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے۔ انہوں نے تقریباً 35 سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھیں۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں اور ان کے 8 بھائی تھے، لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھیں، کیونکہ ان کے زیادہ تر بھائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، جسے التمش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ رضیہ رنگ و روپ کے علاوہ بھی ہر اس ہنر سے آشنا تھیں جو حکمران بننے کے لیے ضروری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ التمش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی، تلوار بازی، گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی۔ 9 عمری میں پردہ بھی شروع کروایا۔ التمش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسی ہو سکتی ہے۔ التمش کے انتقال کے بعد وصیت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رو دھو کر چپ ہو جائیں گی، مگر وہ عام نہیں تھی۔ اسی لیے سلطنت دہلی کے خاندان غلاماں کے بادشاہ شمس الدین التمش نے، جنہوں نے اپنی کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا، تاہم التمش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فیروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور 7 ماہ تک حکومت کی، لیکن رضیہ سلطانہ نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے 1236 عیسوی میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کیا کرتی تھیں۔ رضیہ سلطانہ کے بجائے رکن الدین کو تخت پر بٹھانے کا سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور امراء کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ ایک لڑکی تخت سلطنت پر بیٹھے۔ علماء بھی اس کے خلاف تھے اور عورت کی حکمرانی کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس کا سبب دین کے احکام سے زیادہ سماجی رواج تھا، جس کے تحت عورت گھر میں قید رہنے اور مردوں کی محتاط بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ ویسے بھی اسلام نے خلافت کا نظام رائج کیا تھا جو بادشاہ کو بدل گیا، مگر علماء وقت کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا اور کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ اسلامی طریقہ حکومت خلافت ہے نہ کہ ملوکیت۔ رضیہ کو اپنے دور اقتدار میں جن مسائل سے نبرد آزما ہونا پڑا
ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عورت کیسی حکمران ہو سکتی ہے۔ بہرحال رکن الدین کی حکمرانی بہت مختصر وقت کے لیے تھی، اور وہ بھی برائے نام تھی، کیونکہ حکومت کے کام کاج اس کی ماں سنبھالتی تھی۔ اس کے بعد تخت سلطنت کا کوئی دوسرا مرد دعوے دار نہ ہونے کے سبب ایک خاتون کو حکومت کی باغ ڈور دینی پڑی، اور رضیہ سلطانہ دہلی کی حکمران بن گئی۔ رضیہ سلطانہ نے جلال الدین کا لقب اختیار کیا، جسے تاریخ میں عام طور پر رضیہ سلطانہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے 1236 عیسوی سے 1240 عیسوی تک ہندوستان پر حکومت کی۔ ترکی الاصل رضیہ کو دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح فوج کی قیادت اور انتظامیہ کے کاموں کی مشق کرائی گئی تھی، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کیا جا سکے۔ حکومت کے کاموں میں رضیہ کی دلچسپی اپنے والد کے وقت سے تھی۔ تخت سنبھالنے کے بعد رضیہ نے پرانی روایتوں کے برعکس مردوں کی طرح چوغے اور پگڑی پہننا شروع کیا۔ رضیہ جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور جوان مردی کے ساتھ لڑتی۔ رضیہ اپنے سیاسی سوجھ بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھی، اور وہ دہلی کی سب سے طاقتور حکمران بن گئی تھی۔ اس نے اپنا مشیر ایک حبشی سردار یاقوت کو بنا رکھا تھا، جسے اس کے ترک امراء پسند نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کے تعلقات کو لے کر سلطنت میں افواہیں بھی گرم تھیں، جس پر رضیہ نے توجہ نہ دی، اور یہ افواہیں اس کے لیے قاتل ثابت ہوئیں، اس لیے کہ امراء یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے سلطانہ ایک حبشی کو حکومت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ دے، لہذا ان کے اندر حسد و رقابت کی آگ سلگنے لگی۔ اسی دوران بٹنڈا کے گورنر ملک اختیار الدین التونیہ نے رضیہ کو طرف پیغام نکاح بھیجا، جسے اس نے نامنظور کر دیا۔ رضیہ اپنے لیے سلطانہ کا لقب پسند نہیں کرتی تھیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے سلطان کی بیوی، بلکہ اس کی جگہ وہ خود کو رضیہ سلطان کہتی تھیں۔ وہ اس وقت جوان، جاذب نظر اور غیر شادی شدہ تھی۔ ہندوستان ہی نہیں، کئی دلوں پر بھی وہ راج کرتی تھیں، جن میں بٹنڈا کا حاکم ملک التونیہ بھی شامل تھا، اور نکاح کا پیغام بھی وہ بھجوا چکا تھا۔ تاہم رضیہ کے نظر التفات حبشی غلام جمال الدین عرف یاقوت پر تھی۔ جب یہ کسی التونیہ تک پہنچے تو اس نے رکابت میں لاہور کے حاکم ملک اعزاء الدین کو ساتھ ملا کر رضیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دہلی کے امراء بھی ان کے ساتھ تھے۔ رضیہ کو اطلاع ملی تو وہ جمال الدین یاقوت اور لشکر سمیت حملہ روکنے کے لیے نکل پڑی، لیکن دہلی میں باغیوں نے انہیں گھیر لیا، جو عورت کی حکمرانی اور غلام سے تعلق کے خلاف تھے۔ ابھی مارکا جاری ہی تھا کہ ملک التونیہ کا لشکر بھی پہنچ گیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ رضیہ کے لیے وہ بڑا جان کن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاقوت کو اس نے مرتے دیکھا۔ رضیہ کو قید کر لیا گیا۔ باغیوں نے بھی ان کے بھائی معز الدین کو بادشاہ بنا دیا۔ امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا، تاہم التونیہ نے پیشکش کی اگر وہ اس سے شادی کر لے تو وہ جان بخشی اس کی کروا سکتا ہے۔ رضیہ نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے التونیہ سے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ زندہ رہیں اور پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکیں۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے التونیہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل اقدار وہی ہیں، اس لیے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے۔ التونیہ چونکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس کی بات مان گیا۔ حملے کے لیے تیاری شروع کر دی گئی، جو کافی عرصہ چلی۔ بکھروں، جاٹھوں اور ارد گرد کے ذمہ داروں کی حمایت حاصل کی گئی۔ لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لیے روانگی ہوئی، جس کی قیادت التونیہ اور رضیہ کر رہے تھے۔ معز الدین کے بہنوئی اعزاء الدین بلبن لشکر سمیت مقابلے کے لیے آیا۔ شدید لڑائی ہوئی، لیکن رضیہ اور التونیہ کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر واپس بٹھنڈا جانا انہیں پڑا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد پھر منتشر فوج کو جمع کر کے ایک بار پھر وہ دہلی پر حملے کے لیے بڑھے، لیکن اب کی بار نتیجہ مختلف نکلا۔ رضیہ اور التونیہ کو ایک بار پھر فرار ہونا پڑا۔ کافی گھنٹوں تک گھوڑے سر پہ دوڑتے رہے۔ وہ کتھل کا علاقہ تھا، انتہائی تھک چکے تھے۔ کچھ معمولی زخمی بھی ہوئے تھے۔ ایک درخت کے نیچے گھوڑے روکے، وہیں سستانے کے لیے بیٹھے۔
بھوک سے ان کا برا حال ہو رہا تھا اور وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے انہیں کھانے کا کچھ سامان دیا۔ چند گھنٹے بعد 14 اکتوبر 1240 کو اسی درخت کے نیچے سے 2 لاشیں ملی۔ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتی ہوئی فوجیں وہاں پہنچ گئی تھیں، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے کھانے کا سامان دیا تھا اسی نے بعد میں ساتھیوں سمیت آ کر انہیں قتل کر دیا، کیونکہ رضیہ نے بیش قیمت زیورات بھی پہن رکھے تھے۔ بعد ازاں رضیہ کے بھائی نعش کو دہلی لے گئے اور ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے میں دفن کر کے مقبرہ بنایا، جو آج بھی رجی سجی کے درگاہ کے نام سے موجود ہے۔